وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صلوات. خالق کائنات آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. ایام محرم خدا کرے خیر معافیت سے گزرے. مومنین کو آفات ارضی و سماوی سے اللہ محفوظ فرمائے. ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. اس ذکر کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں حسین کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کی خیر ہو. دشمنان اسلام کو اللہ نے اس کو نابود فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. خالق کائنات اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ قرآن پاک ہمارے عقیدے کے مطابق اور ہمارے علماء و مجتہدین کے عقیدے کے مطابق اور ہمارے ائمہ طاہرین کے فرمان کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین تک قرآن پورا. اسی پہ ہمارا ایمان ہے, اسی پہ ہمارا یقین ہے, اسی کی تلاوت ہم کرتے ہیں, اسی سے روشنی انسان لیتا ہے. قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے, قرآن ایک آئین ہے. جو کہ رسول حکیم ہے تو قرآن نسخہ شفا. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ پڑھ کے دیکھیں تو خالق کائنات اسے قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن رحمت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. یہ رحمت ہے, نازل کیا گیا. کس کے لیے رحمت ہے؟ یہ شفا ہے مومنین کے لیے. مومنین کے لیے شفا ہے. اللہ رحیم بھی ہے, اللہ رحمان بھی ہے. رحمان پوری کائنات کے لیے ہے. عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے, یہودیوں کو بھی دے رہا ہے, اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے, اپنے دوستوں کو بھی دے رہا ہے. لیکن جب اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب, بغیر حساب کر دیتا ہے. جسے زیادہ دیتا ہے اسے کوئی اچھا سمجھ کے نہیں دیتا, جسے نہیں دیتا اسے کوئی برا سمجھ کے نہیں دیتا, بلکہ یہ اس کا عدل ہے, یہ ان کا اس کا انصاف ہے. وہ آزمائش میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے کہ اگر میں دیتا ہوں تو یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں, اور اگر میں کسی کو کم دیتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. صبر اور شکر یہ دونوں قرآن نے بتلائے کہ صبر کیسے کرنا ہے. دنیا صبر کا مفہوم نہیں سمجھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا بے صبری ہے, گر گرانا بے صبری ہے. جیسے ہم میت پہ روتے ہیں, ہم اپنی میت پہ اس طرح نہیں روتے جس طرح ہم سید الشہداء کے لیے روتے ہیں, ان کی آل کے لیے, ان کے انصار کے لیے روتے ہیں. رونے میں فرق ہے.
جس طرح ذبیحے میں اور مردار میں فرق ہے، ذبیحہ اللہ کے نام پہ ہوتا ہے، مردار حرام ہے، اسی طرح شہادت کی موت ہے، ہلاکت کی موت ہے۔ اعلیٰ مقصد کے لیے اگر کوئی مر جائے تو شہید ہے، پست مقصد کے لیے اگر کوئی جان دے دے تو ہلاک۔ یہ دنیا ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حوارین کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا، کیا دیکھا؟ ان کے ساتھیوں کو، 2-3 ساتھی تھے، وہ جا رہے تھے، جناب عیسیٰ کے حواری تھے، انہیں 2 اینٹیں سونے کی مل گئی، بندے 3 تھے، اینٹیں 2 تھیں، انہوں نے کہا انہیں بانٹتے ہیں۔ اچھا بانٹ لیتے ہیں، پہلے کھانا لے آؤ، ایک سے کہا تم کھانا لے آؤ، پھر ہم کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد ان اینٹوں کو بانٹ لیں گے۔ انہیں کھانا لینے بھیج دیا۔ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ آئے تو ہم اسے قتل کر دیں، یہ اینٹ ایک تمہاری ایک میری، بانٹنے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہیں بھی اینٹ مل جائے گی سونے کی، مجھے بھی مل جائے گی۔ جب وہ کھانا لینے گیا اس نے بھی سوچا کہ اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے، اینٹ میری، دونوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ بس وہ واپس آیا، کھانا رکھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا، مارنا شروع کیا، اسے قتل کر دیا، اور پھر کہا ہم یہ سونا بعد میں بانٹیں گے، پہلے کھانا کھا لیں۔ اب جب کھانا کھانے لگے، کھانا کھا لیا، کھانے میں زہر تھا، وہ بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں سے گزرے تو 2 اینٹیں پڑی ہوئی تھی سونے کی، 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں دنیا اس طرح ہلاک کر، یہ ہلاکتوں سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے کوئی ہستیاں رکھی ہیں۔ یہ قرار کرنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دوسری جگہ ایک فقہ کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 سال۔ کون سے 2 سال؟ تم تو 60 سال کے ہو۔ کہ نہیں، 2 سال ہی عمر ہے جو میں نے امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے ہیں۔ کہتا ہے لولا السنتان نحن کنامون لہلو کنامون، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے ان 2 معصوموں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آتی، جو ہلاک ہو رہے ہیں انہیں اقتدار دیا جا رہا ہے، انہیں منزلت دی جا رہی ہے، اور جو بچانے والے ہیں ان کا کوئی نام نہیں لیتا۔ جنہوں نے اسلام کی نصرت کی، جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ جناب علی علیہ السلام نے ہر میدان میں ہر وعدہ پورا کیا۔ ایک شخص محفل میں اٹھا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا، مولا تو کہہ سکتے تھے میں خانہ کعبہ میں آیا، نہیں کہا کہہ سکتے تھے میں آیا تو رسول کے ہاتھوں پہ آیا، نہیں کہا کہہ سکتے تھے پہلی خوراک مجھے رسول خدا نے دی، نہیں کہا کہہ سکتے تھے میری ماں کی دعا سے دیوار کعبہ شق ہوئی، نہیں کہا کہہ سکتے تھے فاتح خیبر میں ہوں، فاتح بدر میں ہوں،
فاتح حنین میں ہوں، جنگوں کا فاتح میں، شب ہجرت بستر رسول پہ میں سویا، اللہ نے میری جان کا سودا کر لیا۔ کل بھی میں اس موضوع پہ بات کر رہا تھا کہ جب جناب علی علیہ السلام بستر پہ لیٹ گئے، اب لیٹنا علی کا کام ہے اور علی کی جان کو خریدنا اللہ کا کام ہے۔ اس وقت آیت آ گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ کر مرضات الہی کو حاصل کر لیتا ہے۔ مومن کی جان کی قیمت بھی قرآن نے بتلا دی۔ سورہ توبہ میں کہا، خالق کائنات فرماتا ہے کہ مومن کی جان کی قیمت جنت ہے۔ مومن کی جان کی قیمت سورہ توبہ میں موجود ہے۔ مومن کی جان کی قیمت جنت ہے۔ وہ آیت ذہن سے نکل گئی جس میں خالق نے مومن کی جان کی قیمت بتلائی ہے۔ میں انشاءاللہ اگر یاد آ گئی تو سنا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، جانوں کو خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی ہے۔ اب دنیا سوچے مومن کی جان کی قیمت ہے جنت، امیر المومنین کی جان کی قیمت کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اپنی جان بیچ کر مرضات الہی، اللہ کی مرضیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ علی مرضات الہی کے مالک ہے۔ اب اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کب راضی ہو جاتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے، کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے، کس عمل پہ راضی ہے، کس عمل پہ ناراض ہے۔ بس اگر یہ دیکھنا ہو تو پھر یہ دیکھو کہ علی تم پہ راضی ہے۔ اگر علی راضی ہو گیا تو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور جناب رسالت آپ کے لیے بھی قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں کہوں گا، اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری مجالس سے ہم چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صدقات سے اللہ راضی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک عمل سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری نیکی سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جاؤ۔ اور محمد مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اما ترضا انی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس پر راضی نہیں کہ میرے ساتھ تیری وہ منزلت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی۔ حضور بتلانا چاہتے ہیں، حضور چاہتے ہیں علی راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے حبیب راضی ہو جائے۔ ان ہستیوں کو راضی کر لو۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو راضی کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہر ایک راضی نہیں ہو سکتا۔ مختلف سوچیں ہیں، مختلف افکار ہیں، کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، خیال کہیں اور ہے، فکر کوئی اور ہے۔ یہ تو واحد علماء سے میں نے سنا ہے واحد مجلس حسین ہے جس میں شیطان نہیں آتا۔ مسجد میں آ جاتا ہے، آتے ہیں نماز میں خیال، نماز میں خیال آتے ہیں، نمازی کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو خیالات آ جاتے ہیں۔ جناب رسالت ماب نے حضرت اپنے اصحاب سے کہا کوئی ہے جو 2 رکعت نماز پڑھے؟ اس میں ایک تازہ یہ 2 اونٹ کھڑے ہیں،
ان میں سے ایک ادا کر دوں گا. تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں. علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھ لی. تو حضور نے فرمایا علی تیری نماز کے اندر اونٹ کا خیال تو آیا؟ جب مجھے اونٹ مل جائے گا یہ کہنا تھا کہ جبریل امین فوراً آئے. یا رسول اللہ علی نے نماز میں یہ خیال نہیں کیا. یہ خیال تھا کہ اگر موٹا تازہ اونٹ مل جائے گا تو پھر میں مومنین کی ضیافت کروں گا. یعنی نماز میں بھی پاکیزہ خیال اگر آ جائے. اور پھر بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہانے ہیں ہمارے، داڑھی نہیں رکھتے. اسی سے کہو نا داڑھی رکھ لے. داڑھی کیوں رکھے؟ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی جھوٹ چھوڑ دو. ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں. داڑھی کیسے رکھ لیں؟ داڑھی کا بڑا مقام ہے. کتنا مقام ہے داڑھی کا. ایک نبی کی امت عذاب کا آڈر آ گیا. فرشتوں سے کہا عذاب دے دو. فرشتے نے پوچھا یا اللہ عذاب لے جاؤں؟ ٹھہرو. ایک بزرگ سفید داڑھی منہ آسمان کی طرف ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے عذاب دو. حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر مہمان کے. ایک دن بیٹھے کوئی مہمان نہیں آیا. باہر نکلے ایک شخص کو دیکھا بزرگ بندہ تھا. اسے کہا آؤ آج میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. وہ آ گیا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھو. اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں بسم اللہ کو پڑھوں. حضرت ابراہیم فرماتے اٹھ، میں تجھے کھانا نہیں کھلانا چاہتا، چلا جا. وہ باہر نکلا. فرشتہ آ گیا. اے نبی اللہ، اے خلیل خدا، خالق فرما رہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا تو اسے نہیں دے سکا. اس کی عمر دیکھ کتنی دیر سے میں اسے دے رہا ہوں، کتنی مدت سے دے رہا ہوں. جاؤ اسے منا کے لاؤ. حضرت ابراہیم گئے، جا کے اسے منایا. بھائی ناراض نہ ہو، بسم اللہ نہ پڑھ، آ جا میرے ساتھ. اس نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہ جسے میں خدا مانتا ہوں، جو میرا پروردگار ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، وہ کہتا ہے اس بزرگ کو منا کے لا. اس نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنا کلمہ. یہ تو ہے ابراہیم جن کے لیے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم جب اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، 100% نمبر لے لیے. تو ہم نے کہا ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. یہ تو کردار ہے لوگوں کا امام کا. کائنات کے امام کا کردار کیا ہوگا؟ پھر قاتل سے کہتے ہیں، جناب عباس سے کہا عباس، ادھر عباس کا لفظ سنا. ابن ملجم قید میں تھا، باندھا ہوا تھا. جناب عباس سمجھے اب مجھے حکم دیں گے بابا اس کے 2 ٹکڑے کر دو. نیام سے تلوار نکالی. بابا کیا حکم ہے؟ کہ جاؤ میرے قاتل کو شربت پلا کیا. یہ ہے علی. بقول علماء علی وہ امام نہیں جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر لگائیں. ہم کیا کرتے ہیں سارا دن؟ علی والا کردار ادا کرو. مومن ہو تو علی کے ماننے والے ہو. میسر کو دیکھو،
खजूरें बेच रहा है। और जनाब अली अलैहिस्सलाम को जब वक्त मिलता तो आके मीसम के पास बैठ जाते, फिर उससे कहते जाओ कोई काम है तो करके आओ, आराम कर लो, जल्दी आना। मीसम चला गया, मौला ने उसकी जगह खजूरें बेची। इतना प्यार है, हम चाहते हैं लाखों रुपया खर्च करके हम नजफ चले जाएं, हम मौला का रोजा देखें, हम चाहते हैं मौला की जियारत करें। मौला मीसम के पास आते हैं। मीसम के पास क्यों आते हैं? कि मीसम का किरदार मौला के लिए वे अच्छा किरदार है। हमारे लिए हमारा तो मीसम सरदार, मीसम गुलाम है तो अली। हमने तो जनाब मीसम का रोजा देखा हुआ है, कितना हैबत है, कितनी चाहो जलाल है। वो मीसम जो किसी दौर में गुलाम हुआ करता था, दखल पाप किया मीसम ने, आके दरवाजा खटखटाया, बीबी उम्मे सलमा आगे बढ़ी, कौन है? कमा मीसम। बीबी फरमाते हैं किससे मिलना है? का हुसैन से। का हुसैन तो घर में नहीं है, कहीं गए हुए हैं। मीसम ठहरो, मैंने तेरी बातें रसूल खुदा और अली अलैहिस्सलाम से आपस में बातें कर रहे थे तेरे बारे में। खुशबू लेके आई बीवी और मीसम की दाढ़ी पे लगाई, रीश मुबारक पे लगाई। और मीसम ने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे आका हुसैन से कहना अब हशर में मुलाकात हो। जनाब अली अलैहिस्सलाम ने कहा था मीसम इस दरख्त पर तुझे सूली दिया जाएगा। मीसम उस दरख्त को पानी देते हैं। मुसव्वर शेर भी पढ़ा करता है इस बारे में। मीसम उसे पानी देते थे ताकि वो बड़ी हो जाए, वो तनावर हो जाए और मीसम की मोहब्बत अली की आजमाइश में जो इम्तिहान होना है वो हो जाए। अगर मीसम चाहते तो कहते या अली, जब का मीसम तुझे तार पे लटकाया जाएगा, मीसम तेरे बदन में मेखें ठोकी जाएंगी, मीसम तेरी जबान काट दी जाएगी। मीसम कहता मौला मुझे बचाइए इन आफतों से। मीसम ने एक सवाल किया। मीसम ने कहा आका मेरा कसूर क्या होगा? फरमाया मोहब्बत अली, मेरी मोहब्बत। इधर से मीसम आए, तारीख में एक बात लिख दी है। इधर से जनाब हबीब इब्न मज़ाहर आए। हबीब ने कहा मैं देख रहा हूँ तुझे सूली पे लटकाया जाएगा और तेरी जबान काट दी जाएगी। उस वक्त मीसम ने कहा मैं देख रहा हूँ कि तेरे ये रिब जो बाजू है महासन खून से रंगीन हो जाएंगे। हबीब ने कहा मीसम तुझे किसने बतलाया? मीसम ने कहा हबीब तुझे किसने बतलाया? उसने हबीब से पूछा। हबीब ने मीसम से पूछा। हबीब ने कहा मुझे मेरे आका हुसैन ने बतलाया। मीसम ने कहा मुझे मेरे मौला अली ने बतलाया। पहले से अंजाम पता था। थोड़ी सी तकलीफ का डॉक्टर बयान कर देना कि ये तकलीफ है, इलाज इसका मुश्किल है, तो हमारा जीना हराम हो जाता है। हम उठते बैठते परेशान रहते हैं। लेकिन मीसम ने वो वक्त कैसे गुजारा का मौला इम्तिहान होगा, क्या मेरा ईमान सलामत रहे? तो मौला ने कहा ईमान सलामत रहेगा। और फिर जनाब मीसम को
سولی پہ لٹکایا گیا ابن زیاد کے کہنے پر، اور جناب میثم جب لٹکا دیے گئے تو پھر جناب میثم نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے اور ان کے دشمنوں کے انجام کا بتلانا شروع کر دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا زبان کاٹ دو، ابن زیاد نے کہا زبان نہ کاٹنا، اس کے مولا کے فرمان کو ہم نے غلط ثابت کرنا ہے۔ لیکن جب میثم نے آل محمد کی شان میں وہ زبان بند نہ کی تو انہوں نے کہا زبان کاٹ دو۔ جب زبان کاٹ رہے تھے اس وقت میثم باہوش تھے، فرماتے ہیں صدقت یا علی۔ اگر ہم مومن ہیں آپس میں ہمارا پیار ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام ختم ہو رہے ہیں، دو تین دن رہ گئے، پھر کبھی مجلس ہوگی، پھر ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ درس کے دن ہے، امام حسین کا معجزہ ہے کہ پوری کائنات پر اس وقت کوئی نہ کوئی نمائندہ، کوئی نہ کوئی عالم اس وقت امام حسین کے ان حالات کو، اہل بیت کے فضائل کو بتلا رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ یہ چھوٹے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں، جبکہ یہاں سے بلکہ علماء کہتے ہیں کہ ناکام ہے وہ منبر پہ آنے والا جو نمازی پیدا نہ کرے، اور ناکام ہے وہ پیش نماز جو محراب میں آنے والا ہے اور عزادار پیدا۔ ہمیں عزادار بھی ہونا چاہیے، ہمیں نمازی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سید الساجدین نے 35 سال عبادت بھی کی، 35 سال عزاداری بھی کی، مولا کو روتے بھی رہے۔ عبادت اتنی کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا، بلکہ جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا کہ میرے بابا سے کہو اتنی عبادت نہ کیا کرے۔ گرم آ جاتا تھا پاؤں پہ، تو امام محمد باقر علیہ السلام کے کہنے پر جابر بن عبداللہ انصاری بھی ساتھ گئے کہ میرے مولا کہ اپنے رسول اللہ اتنی عبادت نہ کیا کرے، کم کر دے۔ فرماتے اللہ میرے دادا علی کی عبادت والی کتاب، اور وہ کتاب دیکھ کے فرماتے تھے کس میں جرأت ہے جو علی جیسی عبادت کر سکے۔ یا علی آپ نے عبادت کی مگر ماحول امن کا تھا، آپ کے بیٹے موجود تھے، ابن ملجم نے تلوار ماری، ایک تلوار ماری دوسری نہیں مار سکا، کیا؟ کیوں؟ جانتا تھا علی کی 18 بیٹے ہیں، میرے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن کربلا میں 13 ضربیں چلتی رہی، وہ جانتے تھے حسین کو بچانے والا حسین کو بچانے والا کوئی نہیں، کوئی بھائی نہیں رہ گیا، کوئی بھتیجا نہیں رہ گیا، حسین اکیلا ہے۔ آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب تک جناب عباس زندہ رہے حسین نے یہ غربت کا کلمہ نہیں کہا، حسین نے نہیں مدد مانگی جب تک عباس موجود تھے۔ ادھر عباس زین سے گرے، ادھر کہہ دیا لان ان کا سرت زاری وقت قلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دیا ہے۔ بس پھر جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو فرماتے ہیں حال میں ناظر ینظرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ آؤ جس شہید کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، 2 سال عمر ہے، یہ 2.5 سال
جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے. حسین کو بلایا، حسین کو آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن فرماتے ہیں ام فروا یہ میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دو. کیا بات ہو گئی؟ کیا زینب آ رہی ہے، وہ نہ دیکھ لے. جناب قاسم کو بلایا، اپنی چھاتی پہ سلایا، لٹا دیا. بی بی ام فروا آگے بڑھی کہ بیٹا حسن تیرے بابا کو تکلیف ہے، بیٹا بابا کو تنگ نہ کرو. امام حسن فرماتے ہیں اسے رہنے دو، مجھے سکون ملتا ہے. لاؤ میں ایک تحریر لکھ دوں، اگر کبھی موقع ہے اور حسین مصیبت میں آ جائے تو میں تعویذ لکھ دیتا ہوں، اس وقت اسے کھول لینا. امام حسن نے وہ تعویذ لکھ دیا. بس کربلا کے میدان میں جب قافلہ چلنے لگا مدینے سے، بی بی ام فروا نے کہا حسین میں ساتھ جاؤں گی، میرا وعدہ ہے تیرے بھائی سے، میں خود قربانی پیش کروں گی. ام فروا ساتھ تھی. علماء لکھتے ہیں کہ 9 مائیں ایسی تھی کربلا میں جنہوں نے بیٹوں کو پیش کیا. شب عاشور سید الشہداء نے تقریر کی، فرماتے ہیں کل ہم سب مارے جائیں گے، تمہارا شہداء میں نام ہے. جناب قاسم اونچے ہو کے اپنا وجود دکھلا رہے تھے تاکہ مجھے بھی چچا مجھے بھی مخاطب کرے. جب حسین نے نہ دیکھا تو کہا چچا کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو امام نے فرمایا اے بیٹا قاسم موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہ عالم من الاسل، میں شہد سے زیادہ موت کو شیریں سمجھتا ہوں. پھر فرمایا اے قاسم شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. بولا والا بچہ کہتے ہیں چچا کیا یہ شقی، کیا یہ فوج شام خیام میں آ جائے گی؟ کہ نہیں خیام میں نہیں آئے گی، میں اسے لے کے جاؤں گا. امام کیا بتلاتے ہیں؟ قاسم میرے بعد خیام بھی جلیں گے، چادریں بھی اتر جائیں گی. جناب قاسم مطمئن ہو گئے. دن چڑھ گیا. جب بھی خیمے میں آتے بی بی ام فروا کہتی ابھی زندہ ہو، کہ چچا اجازت نہیں دیتے، کہتے تو میرے بھائی کی نشانی ہے. بس پھر یاد آیا، تعویذ کھولا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا اے میرے بھائی حسین، اے میرا بیٹا قاسم، جب تو دیکھے حسین غریب ہے، حسین تنہا ہے، حسین مظلوم ہے، حسین بے کس ہے، تو پھر اپنی جان دے دے گا. بس خط بنا، مولا نے قاسم کو گلے سے لگایا. دونوں چچا بھتیجا بے ہوش ہو گئے. ہوش آئی تو کہا عباس قاسم کے لیے کوئی زرہ لے کے آؤ. عباس زرہ لائے، کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی. قاسم چھوٹے تھے، زرہ بڑی تھی، نہ خوف تھا نہ زرہ تھی. کہ چچا مجھے ایسے ہی جانے دے. کہتے ہیں
اسی بادلوں میں چھپ گیا. جب دشمن کو چاند کا ٹکڑا لگتا ہے وہ ماں کو کیسا لگتا ہوگا, وہ پھوپھی زینب کو کیسا لگتا ہوگا. کہتے عرب کے اصیل ترین بچوں میں قاسم تھے. بس اس کے پہلوان کے بیٹوں کو پنڈار کیا. اب وہ پہلوان بڑے غرور سے وہ دندراتا ہوا آیا قاسم کو قتل کرنے. ایک بار حسین خیمے کی طرف مڑے, کہوں نے فرمایا دعا کرنا قاسم نے مرنا تو ہے مگر مغلوب ہو کے نہ مرے. قاسم نے اسے بھی پنڈار کیا. پھر ایک ظالم نے کہا قاسم خیام کو آگ لگ گئی ہے. ایسا دیکھا ایک ضرب لگی سر میں, ایک خود میں ایک گرز پڑا, قاسم گرے. کہتے ہیں چچا میری مدد کو آئیے. حسین دوڑے, ایک دشمن قاسم کا سر کاٹ رہا تھا. حسین نے کہا بیٹی میرے ہوتے ہوئے ادھر سے حملہ کیا. حسین نے عباس سے فوجیں دوڑی. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. بیٹا مجھے شوق ہے تو مجھے پکارے اور میں تیری آواز میں لبیک نہ کہہ سکوں. آؤ بیٹا خیمے میں لے چلوں. بعض ہمارا لکھا گٹھڑی بنائی چادر میں ٹکڑے ڈالے. بعض نے لکھا گلے سے لاش کو لگایا. حسین نے کہا ام فرما کو اطلاع دے دو قاسم آ گیا ہے. قاسم